السلام علیکم پیارے دوستو پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دینے سے کیا ہوتا ہے، اس پر جرمن کے ایک ویگیانک نے ریسرچ کی تو ایسا کیا معجزہ سامنے آیا جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار وہ چمتکار کیا تھا جو جرمن کے اس ڈاکٹر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھا، جس میں بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینے کا حکم تھا۔ بڑی حیران کرنے والی جانکاری آپ کو بتائیں گے، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، اسلام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیم انسانوں کے لیے مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ہو، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ لیکن سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ بظاہر طور پر علماء اکرام نے جو اس کے بارے میں حکمتیں بیان فرمائی تھیں وہ یہ تھی کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اسے جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن سائیکولوجسٹ کے ماہرین نے جب اس بات پر ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے یہاں بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، تو ان سائنسدانوں کو حدیث میں چھپے اس معجزے کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ اپنی اس ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ جب بھی اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی رہنے والی تو فرانس کی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی تو سارے ڈاکٹروں نے حیران ہو کر شور مچانا شروع کر دیا کہ اس لڑکی پر کوئی جنات یا بھوت سوار ہے۔ یہ لڑکی تو جرمن زبان بولنا نہیں جانتی، پھر یہ جرمن زبان کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس پر کوئی جنات سوار ہے۔ آخر سائیکولوجی کے ایک ماہرین ڈاکٹر نے ان معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس تحقیق کے دوران اسے معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے یہاں کرمچاری تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں کچھ شرمن پڑتا تو اس وقت یہ لڑکی پالنے میں اس کے پاس ہی لیٹی ہوتی تھی۔ جب اس ڈاکٹر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ وہ پادری تو اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین پہنچ کر اس ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ وہ پادری تو ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب اس کی تلاش میں وہ جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، لیکن اس ویگیانک نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی۔ اس ڈاکٹر نے اس پادری کے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات یا ریسرچ پیپر ہوں تو مجھے دکھاؤ۔ پادری کے گھر والوں نے تلاش کرنے کے بعد کچھ ڈاکیومنٹس اس ڈاکٹر کو لا کر دکھائے۔ اس ڈاکٹر نے جب وہ ڈاکیومنٹس دیکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ جو دعائیں وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن تھی۔ اس ڈاکٹر نے ان تمام تحقیقات کے بعد جب انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد جو باتیں اس کے کان میں ڈالی جاتی ہیں وہ باتیں اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب کبھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان الفاظوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور قدرتی طور پر اس کی زبان سے وہ الفاظ خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ دوستو، یورپ کے ماہرین کو تو اب پتہ چلا کہ انسانی دماغ میں سالوں سال تک پرانی باتیں محفوظ رہتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس قیمتی نقطے کی طرف اپنی امت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس طرح کی کئی واقعات ہمیں اسلامی تاریخ میں بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندوں نے ماں کے شکم میں ہی قرآن مجید کے کچھ پارے حفظ کر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل محمد صادق اسٹوڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔